اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو ہر مادہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، وما تغیض الارحام وما تزداد، اور جو پیٹ سکڑتے اور بڑھتے ہیں، وکل شیء عندہ بمقدار، اور ہر چیز کا اللہ کے ہاں ایک اندازہ ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی صفت عالم الغیب کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی، وہ دنیا میں آئے گا، کیا کرے گا، اس کی تقدیر پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادت، اللہ تعالیٰ پوشیدہ باتوں کو بھی جاننے والے ہیں اور ظاہر کی باتوں کو بھی۔ الکبیر المتعال، وہ سب سے بڑا اور برتر ہے۔ سواء منکم من اسر القول، برابر ہے کہ تم میں جو لوگ آہستہ بات کرتے ہیں، ومن جہر بہ، اور جو پکار کر یعنی اونچی آواز سے بات کرتے ہیں، ومن ہوا مستخف باللیل، جو رات کو چھپ رہے ہیں، وسارب بالنہار، یا دن کو سرعام پھرتے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص آہستہ بات کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو سمجھ نہیں آئے گی، یا اور بھی آہستہ بات کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو آواز نہیں آئے گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ جہری آواز، اونچی آواز کو آسانی سے سنتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ پوشیدہ بات، انسان دل میں کوئی بات کہے یا سوچے بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسی طرح جانتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی رات کو چھپ کر پھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، اور دن کو سرعام چلتا پھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسی طرح جانتے ہیں۔ لہو معقبات، اس کے پہرے والے ہیں، یعنی فرشتے، من بین یدیہ، جو اس بندے کے آگے ہوتے ہیں، ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے ہوتے ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، جو اس کی حفاظت اور نگہبانی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوتے ہیں۔ معقبات جمع ہے معقبتن کی، اس جماعت کو کہا جاتا ہے جو دوسری جماعت کے پیچھے متصل ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، جو فرشتوں کے اعمال رکھتے ہیں، جو فرشتے اس بندے کے اعمال رکھتے ہیں اور اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر روایت آتی ہے کہ فرشتوں کی دو جماعتیں بندوں کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں، ایک رات کے لیے اور دوسری دن کے لیے۔ یہ دونوں جماعتیں صبح اور عصر کی نمازوں میں جمع ہوتی ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد رات کے محافظ واپس آسمان پر چلے جاتے ہیں اور دن کے محافظ کام سنبھال لیتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد یہ رخصت ہو جاتے ہیں دن والے، اور رات والے فرشتے اپنی ڈیوٹی پر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر انسان کے ساتھ کچھ حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اس کے اوپر کوئی دیوار نہ گر جائے، یا یہ کسی گڑھے میں نہ گر جائے، یا کسی غار میں نہ گر جائے، یا کوئی جانور یا انسان اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو یہ فرشتے حفاظت کرتے رہتے ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اب اس بندے کو تکلیف ملنی چاہیے تو پھر فرشتے تو اللہ کے حکم کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے کبھی کبھار انسان تکلیف میں بھی مبتلا ہوتا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے، زخمی بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان فرشتوں کا کام صرف دنیاوی مصائب سے نہیں بلکہ انسان کو گناہوں سے بھی بچانا ہے۔ یعنی جس طرح یہ فرشتے انسان کو دنیاوی مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچاتے ہیں تو گناہوں سے بھی انسان کی حفاظت کرتے ہیں، انسان کے دل میں اچھے خیالات پیدا کرتے ہیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ انسان کے ساتھ یہ فرشتے حفاظت کرنے والے ہٹا دیے جائیں تو جنات انسان کی زندگیاں وبال کر دیں۔ اب جنات ہم سے زیادہ زوراور ہیں، وہ ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے،
لیکن اس کے باوجود بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی انسان کو نقصان پہنچائیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کے ساتھ حفاظت کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں۔ اگر یہ فرشتے نہ ہوں تو یہ جنات انسان کو کبھی بھی اس دنیا میں نہ جینے دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انسان پر بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہو معقبات، اس کے پہرہ دار ہیں آگے بھی اور پیچھے بھی جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ نہیں بدلتے اس قوم کی حالت حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ خود نہ بدلے اس کو جو اس کے دل میں ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر آفت کا ارادہ فرماتے ہیں فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو پھر وہ آفت ٹل نہیں سکتی۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ هو الذی یریکم البرق، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو بیچتا ہے، دکھلاتا ہے تم کو بجلی، یعنی آسمان پر جب بادل آتے ہیں، بارش برسنے کے قریب ہوتی ہے تو بجلی چمکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بجلی دکھاتا ہے خوفا و طمعا، وہ بجلی خوف کا سبب بھی بنتی ہے اور امید کا سبب بھی بنتی ہے۔ یعنی خوف کا سبب تو اس طرح بنتی ہے کہ انسان ڈر جاتا ہے کہیں بجلی میرے اوپر نہ گر جائے، اور امید کا سبب اس طرح بنتی ہے کہ اب اس بجلی کے بعد بارش برسے گی، تو ایک انسان کو امید بھی ہوتی ہے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اللہ تعالیٰ ہی بھاری بادلوں کو اٹھاتا ہے، یعنی ایک جگہ سے بادل دوسری جگہ جاتے ہیں، پھر دوسری سے تیسری جگہ چلے جاتے ہیں، تو ان بھاری بادلوں کو اٹھا کر ادھر ادھر لے جانے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور گرجنے والا خوبی بیان کرتا ہے، بحمدہ، پڑھتا ہے اللہ کی خوبیاں، اس کی تعریف کرتا ہے، جس طرح ایک دوسری آیت میں آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ تو یہ رعد جو ہے کڑک کی جو آواز ہوتی ہے بادل کے اندر، اس کو رعد کہتے ہیں۔ اسی نسبت سے سورت کا نام بھی رعد رکھا گیا ہے کہ یہ رعد یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور فرشتے بھی اللہ کے ڈر سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اب یہ رعد بادلوں کو بھی کہا جاتا ہے، جو بادلوں کے باہمی ٹکراؤ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو بھی رعد کہتے ہیں، یعنی یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ رعد اس فرشتے کا نام ہے جو بارش برسانے پر مسلط ہے اور مامور ہے، یعنی جس فرشتے کے ذمے اللہ تعالیٰ نے بارش کا برسانا، بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، یعنی یہ سارا انتظام جس فرشتے کے حوالے ہے اس کا نام رعد ہے۔ تو اس فرشتے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور اللہ تعالیٰ کڑک اور بجلیاں بھیجتا ہے، یعنی جب بجلی آسمان پر چمکتی ہے اس کو کہتے ہیں برق، لیکن جب وہ گر کر کسی چیز پر پڑتی ہے تو اس کو کہتے ہیں صاعقۃ۔ یہ صواعق جمع ہے صاعقۃ کی، یعنی وہ بجلیاں جو بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر ڈالتا ہے جس پر چاہے، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، وہ جگرتے ہیں اللہ کے بارے میں، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، جبکہ اللہ تعالیٰ بہت سخت تدبیر کرنے والے ہیں۔ لَهُ دعوت الحق، اسی کو پکارنا حق ہے۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جو لوگ اس کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، لا يستجیبون لهم بشیء، تو وہ ان کے کام نہیں آتے کسی بھی چیز میں، الا کباسط کفیہ، مگر جیسے کسی نے ہاتھ پھیلا دیے ہوں، الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، کہ وہ پانی ان کے منہ تک پہنچ جائے، وما هو ببالغہ، اور وہ کبھی نہ پہنچے گا اس تک۔ یعنی صرف اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگنا ایسے ہی ہے کہ جیسے
کوئی پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے کہ پانی خود اس کے منہ میں آ جائے، تو اس طرح کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو بتوں سے یا دوسرے غیر اللہ سے مانگنے کا بھی یہی اس کی مثال ہے کہ وہ مانگتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا، کیونکہ وہ خود نہیں سن سکتے، وہ خود نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو ان کی دعاؤں کو کیسے قبول کریں گے؟ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور ان کا پکارنا نہیں ہے کافروں کا مگر گمراہی۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے، طوعاً خوشی سے، وَكَرْهًا اور زبردستی، وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کی پرچھائیاں ہیں صبح اور شام۔ تو یہاں پر یہ سجدے والی آیت ہے، یہاں پر سجدہ ہے، تو لہٰذا جو بھی سجدے والی آیت جو شخص پڑھے یا اس کو سنے اس پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ قل من رب السماوات والارض، کہہ دیجئے کہ کون زمین و آسمان کا رب ہے۔ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ اس زمین و آسمان کا رب کون ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ خود ہی اس کا جواب دیں کہ اللہ ہی زمین و آسمان کا رب ہے۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، جب زمین و آسمان کا رب اللہ ہے تو پھر ان سے کہہ دیجئے کہ کیا اس کے علاوہ تم دوست اور حمایتی بناتے ہو؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو اپنے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ یعنی دیکھنے والا موحد ہے اور اندھا مشرک ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرا اور اجالا روشنی یہ دونوں برابر ہیں؟ اندھیرے سے مراد شرک ہے اور روشنی سے مراد ایمان ہے، توحید ہے۔ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا ٹھہرائے ہیں انہوں نے اللہ کے لیے شریک؟ خلقو، کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا، کا خلق ہی، اللہ کے پیدا کرنے کی طرح۔ کیا انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے کہ یہ ان کو اپنا خدا بنائے ہوئے ہیں؟ فتشابہ الخلق علیہم، کہ ان پر مشتبہ ہو گئی پیدائش ان کی نظر میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات کے پیدا کرنے والے ہیں، جبکہ ان کے معبودوں نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ اگر یہ سمجھتے ہیں انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے تو پھر بتائیں کہ وہ چیز کہاں ہے، کیا ان پر ان کی پیدا کی ہوئی چیز مشتبہ ہو چکی ہے؟ قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وہو الواحد القہار، اور وہی ہے اکیلا اور زبردست۔ آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک اور نشانی بیان کی گئی ہے کہ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، فسالت اودیۃ بقدرها، پھر بہنے لگے نالے، اودیہ وادی کی جمع ہے، یعنی نالے اور وادیاں بہنے لگیں، بقدرها، اپنی مقدار کے موافق، یعنی جو بڑے نالے ہیں ان میں زیادہ پانی، جو چھوٹے ان میں کم۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، پھر اوپر لے آیا وہ نالا جاگ پھولا ہوا، زبدر کا معنی ہے جاگ، رابیا پھولا ہوا، یعنی جب پانی زیادہ ہوتا ہے تو پانی کے اوپر جاگ آ جاتی ہے۔ اسی طرح وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، وہ چیزیں جن کو ہم آگ میں دھونکتے ہیں، ابتغاء حلیۃ، زیور بنانے کے لیے، او متاع، یا سامان اور اسباب وغیرہ بنانے کے لیے، زبد مثلو، ان میں بھی اسی طرح کی جاگ ہوتی ہے۔ یعنی ایک تو پانی کے اوپر جاگ آ جاتی ہے، یا اس طرح سونے وغیرہ کو یا اس طرح دوسری چیزوں کو زیور بنانے کے لیے آگ میں ڈالا جاتا ہے تو ان پر بھی جاگ آ جاتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ تعالی حق اور باطل کو بیان فرماتا ہے۔ تو یہاں پر حق اور باطل کی کیا مثال ہے کہ جس طرح پانی کے اوپر جاگ آ جاتی ہے اور زیور اور سامان وغیرہ بناتے وقت جاگ اوپر آ جاتی ہے، تو اگرچہ یہ لوگ بھی دنیا میں یہ سمجھیں کہ ہم ایمان والوں سے زیادہ برتر ہیں اور ان کو برتری نظر آتی ہے، لیکن ان کی مثال جاگ جیسی ہے۔ جس طرح پانی کے اوپر سے جاگ جلدی ختم ہو جاتی ہے اور زیورات اور دوسرے سامان کے اوپر سے بھی جاگ ختم ہو جاتی ہے، نیچے پانی رہ جاتا ہے اور اصل زیور رہ جاتا ہے، تو اسی طرح یہ جاگ کی طرح ہیں۔ ان کا شرکاء کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، ان کا جھوٹا مذہب، یہ سب جاگ کی طرح عنقریب انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ کی ذات، اللہ کی توحید اور ایمان والے باقی رہ جائیں گے۔
فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، سو وہ جو جاگ ہے تو وہ سوکھ کر ختم ہو جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور وہ کام جو لوگوں کے نفع کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، وہ زمین میں باقی رہ جاتا ہے۔ یعنی جاگ ختم ہو جاتی ہے، پانی باقی رہ جاتا ہے جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی، جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا ان کے واسطے بھلائی ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ، ومثلہ معہ، اور اتنا اس کے ساتھ اور بھی، لافتدوا بہ، اپنی جان کے بدلے میں فدیہ دیں، تو پھر بھی ان کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی آخرت میں اگر وہ یہ کہیں کہ پوری زمین میں جو کچھ بھی ہے اتنا اور بھی ہم اپنی جان کے بدلے میں دینا چاہتے ہیں، تو ہماری جان چھوڑ دی جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے کچھ بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان لوگوں کے لیے برا حساب ہے۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وبئس المہاد، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جب دنیا میں انہوں نے اپنے رب کی بات نہ مانی، تو آخرت میں اب اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ جتنا زیادہ بھی فدیہ دینا چاہیں، اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھی قبول نہیں فرمائیں گے، بس صرف اور صرف ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔